جمعے کی نماز میں خطبے میں جب خطیب خطبہ دے رہا ہو یا تقریر فرما رہے ہوں تو اس وقت پھر کسی سے کوئی بات کرنا، اشارہ کرنا، ہاتھ سے اشارہ کرنا یا ہاتھ سے کسی کو توجہ دلانا، اس طرح کے سارے کام وہ منع ہوتے ہیں۔ تو اب ساتھ میں یہ بھی سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور آپ کے نواز سے یا نوازوں میں سے کوئی آتا ہے اور وہ آپ اسے اٹھا لیتے ہیں، اسے گود اٹھا لیتے ہیں، تو ان دونوں کے درمیان وہ پریشانی کا شکار ہیں کہ یہ کیسے ہو گیا۔ ایک طرف تو اتنی زیادہ احتیاط اور ایک طرف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کام انجام دے رہے ہیں۔ اس سے اس کے بارے میں علماء نے جو بات بتائی ہے، بے شک یہ بات صحیح ہے کہ جمعہ کے آداب میں اور احکام میں یہ بات شامل ہے کہ جمعہ کے لیے جانے والا شخص جلدی جائے اور کوشش کرے کہ امام صاحب کے قریب بیٹھے اور اس کے بعد جمعہ سے پہلے کثرت سے نوافل پڑھے اور خطبہ غور سے سنے۔ خطبے کے دوران کوئی بھی جو ہے خطبے کے آداب کی خلاف ورزی نہ کرے، یعنی کوئی بھی بات نہ کرے، یہاں تک کہ اگر کوئی دوسرا شخص جو ہے کوئی غلط حرکت کر رہا ہو، یعنی باتیں کر رہا ہو، تو اسے آپ چپ رہو اس طرح بھی نہ کہیں، کیونکہ اس طرح کرنے سے بھی جو ہے آپ کا ثواب ضائع ہو سکتا ہے۔ تو یہ تمام باتیں بتائی گئیں، لیکن علماء کی تحقیق یہاں پہ ہے بھائی کہ خطیب صاحب جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں، خطیب صاحب کو اجازت ہے، اور اس بارے میں جو ہے کئی دلائل ہیں۔ ایک دلیل تو وہ ہے جو بخاری اور مسلم میں وارد ہے کہ جب ایک صحابی آ کر مسجد میں بیٹھ گئے، پیارے نبی نے کہا کہ کیا تم نے تحیۃ المسجد پڑھی؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، تو پیارے نبی نے کہا کہ اٹھو اور تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھو۔ اسی طرح حضرت عمر جب خطبہ دے رہے تھے، حضرت عثمان جو ہے وہ دیر سے آئے، ان سے کہا کہ تم جیسے ماشاءاللہ یعنی سینئر صحابہ اس طرح کریں گے تو کیسے چلے گا؟ تو حضرت عمر نے حضرت عثمان سے بات کی۔ اور تیسرے نمبر پر پیارے نبی نے حضرت حسن حسین میں سے کسی کو یا دونوں کو، آپ نے جب ماشاءاللہ اچھے نئے کپڑے پہن کر وہ مسجد میں داخل ہوئے تو پیارے نبی نے ان کو گود میں لیا، ان کو چوما، اس کے بعد پھر آپ نے خطبے کو کنٹینیو کیا۔ تو خطیب صاحب کے لیے اس بات کی اجازت ہے، لیکن جو حاضرین ہیں ان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے، دونوں میں فرق رکھا گیا ہے۔